پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم میں جس کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی ہدایت عطا فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ صراط النبی، وہ صراط القرآن ہے، وہ صراط الحدیث ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن خود فاتحہ میں بیان کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، اے اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں جب سے انسانیت کو وجود بخشا، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک سلسلہ تھا کتاب اللہ کا اور ایک سلسلہ تھا رجال اللہ کا۔ یہ دو سلسلے کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ چلے ہیں۔ کوئی چاہے کہ میں کتاب کے بغیر اللہ کے فرامین اور وحی الہی کو ایک طرف رکھ کر میں ہدایت پا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی یہ چاہے کہ میں مشائخ کو، علماء کو اور صحابہ کو اور نبی کو ایک طرف کر دوں اور ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ لوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کریم سورۃ الفاتحہ کے اندر ہدایت کے راستے کو جو بیان فرما رہے ہیں وہ رجال اللہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کون سا راستہ ہدایت والا چاہیے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، یعنی وہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، وہی مفہوم یہاں ادا ہو رہا ہے۔ وہ سچے یہ ہیں جن پر رب کا انعام ہوا۔ اور جس کو دوسری جگہ یوں قرآن کریم نے بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورۃ الفاتحہ بیان کرتی ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور آگے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ منعم علیہ لوگ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ وہ سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ یہی ہے وہی رجال اللہ سے جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی ہے کتاب اللہ، دوسری ہے عطرتی، میرا قبیلہ، میرا خاندان۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا۔ اور تیسری جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین مہدیین ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہی جس کو قرآن رجال اللہ اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم سے ذکر کر رہا ہے، اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیان فرمایا۔ تو یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ تزکیہ انسان کا تب ہوتا ہے، تربیت انسان کو تب ملتی ہے، صفات کسی بندے میں تب پیدا ہوتی ہیں جب اس کے پاس وحی کا علم بھی ہو، نبوی علوم بھی ہوں، اور جب اس کو مشائخ کی، صالحین کی رفاقت اور ان کی تربیت میں میسر ہو، تب مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کسی ایک کو پکڑو دوسری کو چھوڑ دو تو گمراہی ہے۔ اگر آپ ماہرین علماء کو چھوڑ دو
میں خود قرآن سمجھوں گا، میں خود دین سمجھوں گا، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، جیسے کہ بہت سارے تیز اور شاطر دماغوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ اور اگر آپ تربیت کے بغیر آنا چاہیں گے کہ جی بس قرآن کافی ہے، مجھے اور کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ بندہ خواہش پرست بنے گا، نفس پرست بنے گا۔ یہ بظاہر قرآن کو فالو کر رہا ہوگا، بظاہر دین پر عمل کر رہا ہوگا، حقیقت میں یہ نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ اس کی مثالوں کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو سلسلے اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، اس وقت سے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری رجال اللہ ہے۔ ان دونوں کو لازم ملزوم پکڑنا ہوگا، قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا، نبوی تعلیمات کو لازم پکڑنا ہوگا، اور مشائخ کی تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ دونوں کے مجموعے سے ہمارے اندر علمی اور عملی کمال پیدا ہو جائے گا، علمی بھی اور عملی بھی۔ اب اس کے اندر جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، بعض لوگ تو وہ کہنے لگے کہ جی بس ہمیں مشائخ کافی ہیں، ہمیں پیر کافی ہیں، ہمیں کچھ اور کرنے سیکھنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز یہودیوں سے آئی۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، جو وہ کہیں وہ کرنے، وہ سیاہ کہیں تو سیاہ کہہ رہے ہیں، وہ سفید کہیں تو سفید کہہ رہے ہیں، بس ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ بس یہ شیخ ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے پیر ہیں، چاہے یہ خود گمراہ ہے، بس یہ ٹھیک ہے، میں نے اسی کی ماننی، بس میں نے اس کو منانا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو ہدیہ دینا ہے، اس سے دعا کروانی ہے، نہ عمل خود کرنا ہے نہ اس کے عمل کی طرف نگاہ کرنی ہے۔ یہ بھی وہ انتہا ہے جس کو تفرید سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جس کو قرآن نے یہودیوں کا عمل قرار دیا، یہ بھی غلط۔ اور کچھ روشن خیال ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس ڈائریکٹ قرآن کو سمجھو، وہ تو حدیث کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن ہے بس سب کچھ چھوڑ دو، بعض کہتے ہیں حدیث ہے بس سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان انتہاؤں سے نکل کر ہمیں درمیان میں آنا ہوگا، ہمیں افراط و تفریط سے نکل کر راہ اقتصاد اور راہ اعتدال اپنانا ہوگا، یعنی اپنے حدود میں رہ کر دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا، تب جا کر ہمارے اندر علمی، عملی، نظری اور فکری کمال اور صحیح راستہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے بغیر ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔